تاریخ کا خوفناک واقعہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو زندہ جلایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اہلیہ سے نکاح کیا اور ان کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر بنایا، مگر جیسے ہی وہ مصر پہنچے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون خوار بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخی اسلام کے ان واقعات میں سے ہے جن کے تانے بانے بعض روایت کے مطابق معاویہ بن ابی سفیان تک جا پہنچتے ہیں۔ متعدد مستند کتب تاریخ اور معتبر روایت میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے رحمانہ قتل دراصل ایک سیاسی انتقام کا نتیجہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن بدیل جنگ جمل کے دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھیں۔ عبداللہ بن بدیل نے عرض کیا، اے ام المومنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے، میں آپ کے پاس آیا تھا اور عرض کیا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا علی علیہ السلام کو لازم پکڑو، اللہ کی قسم وہ حق سے ہرگز نہیں پھریں گے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں۔ عبداللہ بن بدیل نے یہی بات 3 مرتبہ دہرائی، مگر آپ نے خاموشی ہی اختیار فرمائی۔ پھر عبداللہ بن بدیل نے اونٹنی کی کونچے کاٹنے کا حکم دیا اور یوں اونٹنی گرا دی گئی۔ پس حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی سے اترے اور ام المومنین کے حجرے کو اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے انہیں عبداللہ بن بدیل کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی والدہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نکاح فرمایا، جس کے بعد حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت و سرپرستی میں پرورش پاتے رہے۔ تاریخ کی مستند کتب میں مذکور ہے کہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والی شورشوں میں شامل تھے اور بعض باغیوں کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض سیاسی پالیسیوں سے نالاں اور ناراض تھے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور آپ کو شہید کیا جانے لگا تو جن افراد نے ان پر حملہ کیا ان میں حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ صحیح املا اور اسلامی ناموں کے ساتھ درست متن یوں ہوگا، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان کی داڑھی مبارک کو پکڑا اور کہا، تم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدل دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تحمل سے فرمایا، اے میرے بھتیجے، اگر تمہارے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج زندہ ہوتے تو کبھی ایسا کام نہ کرتے جیسا تم کر رہے ہو۔ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدلنے والا نہیں بلکہ اسی سنت پر قائم رہنے والا شخص ہوں۔ یہ الفاظ سن کر حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت نادم اور شرمندہ ہوئے اور فوراً وہاں سے واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے مطابق ان کے قاتلوں میں حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے، بلکہ وہ شہادت سے قبل ہی ندامت کے باعث وہاں سے لوٹ گئے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت نرمی سے فرمایا، رک جاؤ اے میرے بھتیجے، اگر تمہارے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو تمہاری اس عمل کو سخت ناپسند کرتے۔ یہ سن کر حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رک گئے اور بغیر کسی نقصان کے وہاں سے چلے گئے۔
مصنفین تاریخ کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ اگرچہ وہ ابتدا میں باغیوں اور بلوائیوں کے ساتھ تھے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت پر نادم ہو کر اس فتنے سے کنارہ کش ہو گئے اور شہادت حضرت عثمان میں کسی بھی طور پر شریک نہیں تھے، لہذا ان سے قصاص لینے کا کوئی جواز نہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی بھی شریک نہیں تھا، بلکہ تمام صحابہ اس فتنے سے دور رہے اور دس عمل کو سخت گمراہ کن قرار دیا گیا۔ چنانچہ تاریخی روایت کی روشنی میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی دوسرے جلیل القدر صحابہ پر اس واقعے میں مرکزی کردار کا الزام محض بھٹکن ہے، کیونکہ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کوئی بھی صحابی شریک نہ تھا۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابق شوہر سے فرزند تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی کی کفالت و تربیت میں جوان ہوئے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا تو حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان افراد میں شمار ہوا جو ابتدا میں حملہ آوروں اور شورش کرنے والوں کے ساتھ شریک رہے، اور وہ قاتلین حضرت عثمان کی حمایت سے باز نہ آئے، تاہم یہ ان کا ذاتی موقف تھا۔ اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی تائید شامل نہ تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں ان کے ہم خیال نہیں تھے، جیسا کہ شہادت حضرت عثمان کے واقعہ سے واضح ہوتا ہے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن ابی سرہ کو مصر کا گورنر مقرر کیا، مگر مصر کے مسلمانوں کو اس کی گورنری اور سیاسی پالیسیوں سے شدید اختلاف تھا۔ عبداللہ بن ابی سرہ کو لوگ ایک ظالم، سخت دل اور خود سر شخص سمجھتے تھے۔ مصری عوام نے بارہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اس کی شکایت پیش کی۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی مرتبہ اسے تنبیہ اور صدمت سے فرمائی، لیکن وہ اپنی روش سے باز نہ آیا۔ بالآخر مصر کے مسلمانوں کا ایک وفد مدینہ منورہ حاضر ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کریں تاکہ عبداللہ بن ابی سرہ کو گورنری سے معزول کر دیا جائے، کیونکہ وہ ایک نہایت ظالم اور سنگ دل حاکم ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزنش اور مشورے پر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی سرہ کو مصر کی گورنری سے معزول کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیا گورنر مقرر کر کے مصر بھیج دیا۔ مگر اسی دوران مروان بن حکم، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد اور قریبی رشتہ دار تھا، خلافت کے امور میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے لگا۔ اس نے بدنیتی سے حضرت محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لگایا اور فوراً یہ خط لے کر مدینہ واپس آیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ خط پیش کیا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ایسے کسی حکم کا کوئی ارشاد نہیں دیا۔ بعد ازاں جب اس معاملے کی تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ مروان بن حکم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور خلافت کی مہر کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے خود یہ خط تحریر کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد عبداللہ بن ابی سرہ کو باضابطہ طور پر گورنری سے ہٹا دیا گیا اور حضرت محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مصر ہی میں بطور گورنر برقرار رکھا، لیکن حضرت محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظامی طور پر مصر کے حالات کو مکمل طور پر قابو میں نہ لا سکے۔ دوسری جانب معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے مصر پر چڑھائی اور قبضے کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ اسی خدشے کے پیش نظر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہادر اور وفادار جرنیل حضرت مالک اشتر نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر روانہ کیا اور حکم دیا کہ وہ جا کر حضرت محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصر کا چارج لے لیں اور انہیں مدینہ منورہ واپس بھیج دیں۔ مالک اشتر نے نہ صرف ایک دلیر مجاہد ہے بلکہ بہترین منظم اور سیاسی
تدبر رکھنے والے شخص بھی تھے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مصر جانے کا حکم دیا تو وہ شام کے علاقے میں موجود تھے۔ یہ خبر جب معاویہ بن ابی سفیان تک پہنچی تو وہ چونک اٹھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر مالک اشتر نخعی رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر بن گیا تو پھر مصر پر قبضہ کرنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ان کی بہادری، فراست اور انتظامی صلاحیتوں سے خود معاویہ بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ انہوں نے سازش کے تحت اپنے ایک آدمی کے ذریعے مالک اشتر نخعی رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں ہی زہر دلوا دیا اور وہ اسی زہر سے جام شہادت نوش کر گئے۔ مالک اشتر کی شہادت کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور مصر پر لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ ان کی فوج کی قیادت معروف سپہ سالار عمرو بن العاص کر رہے تھے۔ جیسے ہی عمرو بن العاص نے مصر پر چڑھائی کی تو حضرت محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید مزاحمت کے باوجود پسپا ہونا پڑا۔ وہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے، مگر آخرکار دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہیں گرفتار کرنے کے بعد انتہائی بے رحمی سے بھوکا پیاسا رکھا گیا اور بالآخر شہید کر دیا گیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں متعدد تاریخی روایات ملتی ہیں، جن میں بیان ہے کہ جب عمرو بن العاص کی قیادت میں شام کا لشکر مصر پر حملہ آور ہوا تو محمد بن ابی بکر باوجود کمزور انتظامی صورتحال کے بہادری سے مقابلہ کرتے رہے، مگر مصری لشکر کی کمزوری اور مقامی قبائل کے اختلافات کی وجہ سے زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکے۔ آخرکار وہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے، لیکن دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہیں گرفتار کرنے کے بعد سخت پیاسا رکھا گیا اور شدید اذیتیں دی گئیں۔ پھر ایک ظالم نے انہیں قتل کیا اور ان کی لاش کو انتہائی بے حرمتی کے ساتھ ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ یہ دل دہلا دینے والا ظلم سن کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ بار بار روتی اور فرماتی کہ محمد میرا بھائی ہی نہیں بلکہ بیٹے کی طرح تھا، اور چونکہ انہیں آگ میں جلایا گیا اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے اپنی باقی زندگی میں کبھی بھنا ہوا گوشت نہ کھایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک جب محمد بن ابی بکر کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ نے نہایت تکلیف اور رنج کے ساتھ فرمایا کہ مصر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور محمد بن ابی بکر شہید ہو گئے۔ وہ ہمارے وفادار اور بہادر ساتھی تھے۔ میں نے لوگوں کو بار بار اس کی مدد کے لیے بلایا، مگر کچھ آئے اور بہتوں نے بہانے بنائے۔ اللہ جانے میں ان لوگوں کے ساتھ کیوں رہتا ہوں۔ اگر شہادت کی تمنا نہ ہوتی تو میں ان کے ساتھ ایک دن بھی نہ ٹھہرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ محمد بن ابی بکر میرے لیے بیٹے کی طرح تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے جوان ہوتے دیکھا تھا اور آپ کی آنکھوں سے بارہا آنسو بہے۔ محمد بن ابی بکر کی شہادت کے بعد مصر میں شدید خوف و غم پھیل گیا، مگر عمرو بن العاص نے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر کی گورنری اپنے قبضے میں کر لی اور شام میں اس پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ ادھر حضرت علی نے قیس بن سعد کو دوبارہ مصر بھیجنے کا ارادہ کیا، مگر شام کی افواج نے تمام راستے بند کر دیے اور یوں حضرت علی کا اثر و رسوخ مصر سے مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ فتنہ و انتشار کے دور کی نشانی ہے اور ان عظیم ہستیوں کی قربانیوں کو ظاہر کرتا ہے جنہوں نے اپنے اصولوں اور دین کے لیے جانیں قربان کیں۔ اسی دوران شام کی جانب سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منظم پروپیگنڈا شروع ہوا۔ عمرو بن العاص نے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو علی کے کمزور اقتدار کی نشانی کے طور پر پیش کیا، اور معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے خطبات میں بار بار کہا کہ دیکھو، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پناہ دی تھی آج اس کے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے مارے جا رہے ہیں۔ ان جملوں نے لوگوں کے ذہنوں میں حضرت علی کے خلاف نفرت کے بیج بو دیے، لیکن حضرت علی کا دل ان تمام الزامات سے زیادہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقصان پر غمگین تھا، کیونکہ وہ انہیں اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے ایک رات اپنے قریب ترین ساتھیوں سے کہا کہ محمد بن ابی بکر کی موت نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ میں نے دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ بھاری ہو۔ اسی دوران ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے بھائی کی شہادت
کی تفصیلات پہنچیں تو ان کی روح کانپ اٹھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، محمد کو وہ مقام عطا فرما جو تو اپنے شہیدوں کو دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کئی دن تک لوگوں سے ملاقات نہیں کرتیں اور کھانے پینے سے بھی پرہیز کرتی رہیں، خاص طور پر جب انہیں معلوم ہوا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو آگ میں جلایا گیا تو آپ نے قسم کھائی کہ وہ کبھی بھنے ہوئے گوشت کو ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ اسی واقعے نے ان کے دل پر ایسا اثر ڈالا کہ وہ جب بھی مصر کا نام سنتی تو ان کی آنکھیں بھر آتیں۔ ادھر شام میں معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی پوری پوزیشن مضبوط کی اور مصر کو ایک بڑے فوجی مرکز کے طور پر استعمال شروع کیا تاکہ آنے والے وقت میں وہ خلافت کے تخت پر قبضہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلسل خبریں ملتی رہیں کہ شام کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ ان کے قریبی ساتھی مالک اشتر کی شہادت، محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انجام اور مسلسل بغاوتوں نے ان کی قوت کو اندر سے کمزور کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں خوارج نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ کھڑا کر دیا۔ ایک طرف شام سے دشمن، دوسری طرف اپنے علاقے کے باغی اور تیسری طرف اندرونی اختلافات، یہ سب مل کر اس دور کے سب سے دردناک وقت کی تصویر بن گئے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت نے گویا ایک باب بند نہیں کیا بلکہ ایک نئے طوفان کا دروازہ کھول دیا۔ وہ طوفان جو بعد میں جنگ صفین، لڑائی نہروان اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک پہنچا۔ ہر واقعے نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس غم کی یاد دلاتا رہا جو حضرت علی کے دل میں ہمیشہ زندہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کے بعض ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے علی کو کبھی اتنا غمگین نہیں دیکھا جتنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر سن کر دیکھا تھا۔ یہ وہ دکھ تھا جو سیاست، اقتدار اور جنگوں کے شور میں بھی کبھی ختم نہیں ہوا۔ مصر اب امویوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ اہل بیت کے چاہنے والے وہاں زیر زمین ہو گئے۔ بہت سے لوگ مدینہ اور کوفہ کی طرف ہجرت کر گئے، مگر ہر زبان پر ایک ہی بات تھی کہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت نے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار کی بنیادیں ہلا دیں، اور اسی کے بعد وہ زوال شروع ہوا جس نے خلافت راشدہ کے دور کو اختتام کی طرف دھکیل دیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت دراصل ایک علامت بن گئی، ایک ایسے عہد کی جس میں وفاداری اور انصاف کمزور پڑنے لگے اور سازش اور اقتدار کا کھیل غالب آنے لگا۔ ان کے بعد مصر کی گلیوں میں علی کا نام لینا جرم بن گیا۔ ان کے حمایتی یا تو چھپ گئے یا خاموش کر دیے گئے، اور شام سے اموی اقتدار کی لہریں ہر طرف پھیلنے لگی۔ مگر وقت گزرنے کے باوجود اہل بیت کے چاہنے والوں نے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ایک مظلوم اور وفادار شخصیت کے طور پر یاد رکھا، جو اپنی کم عمری کے باوجود باطل کے مقابلے کھڑے رہے اور اپنی جان دے کر تاریخ میں ایک ایسی مثال قائم کر گئے جو آج تک اہل حق کے دلوں میں آگ بھڑکائے رکھتی ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ موت نے ایک ایسا زخم چھوڑا جو جلد منول نہ ہوا۔ مصر کے سپوت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی موقف کو کمزور کر دیا اور ان کے حامیوں میں خوف و مایوسی پھیل گئی۔ اس خفیف کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معاویہ نے نہ صرف فوجی قوت جمع کی بلکہ خود کو شہید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ لینے والا اور مسلم امت کا تحفظ کرنے والا مظہر بنا کر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے لگا۔ اسی دوران کوفہ اور بصرہ میں اندرونی اختلافات بڑھتے گئے۔ لوگوں کے دلوں میں شک و تذبذب پیدا ہوا۔ بعض گروہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت پر سوال اٹھائے اور بعض نے کلمہ حق کا سچا مطلب تلاش کرنے کے بہانے الگ نظریات اپنائے۔ یہی صورتحال خوارج کے جنم کا باعث بنی،
جنہوں نے نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل قبول کیا اور نہ معاویہ کی سازشوں کو۔ وہ ایک تیسرے راستے کی آواز بن کر ابھرے جو بعد میں نہروان کے مارکے تک پہنچا۔ سیاسی محاصر پر جب صفین کا مارکہ آیا تو یہ محض دو افواج کا ٹکراؤ نہ رہا بلکہ ہر طرف بیانیوں، خطبات اور الفاظ کی جنگ چل پڑی۔ معاویہ نے اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے عوامی مواصلات، معاہدات اور قبائلی سیاست کو استعمال کیا اور حضرت علی کی طرف سے آنے والی ہر خبر اور ہر شکست کو وہ اپنی تقویت میں بدل دیتا رہا۔ صفین کی جنگ نے امت کو دو طائفوں میں تقسیم کر دیا، جو حضرت علی کے وفادار رہے اور وہ جو معاویہ کے زیر نفوذ آ گئے، اور درمیان میں وہ لوگ جو الفت امت کو بحال دیکھنا چاہتے تھے مگر کسی فریق کی مکمل حمایت کرنے سے کتراتے تھے۔ صفین کی جنگ کے بعد امت میں انتشار بڑھ گیا۔ مصر اور شام کے علاقوں میں معاویہ کا اثر و رسوخ مضبوط ہوتا گیا۔ کوفہ اور بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار حلقے کمزور پڑ گئے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں میں خوف و مایوسی پھیل گئی۔ خوارج نے بھی ہر طرف فتنہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے نہ حضرت علی کو مکمل قبول کیا اور نہ معاویہ کی مخالفت میں صاف راستہ اختیار کیا۔ اس دوران ہر جانب سے جھوٹے بیانیے، افواہیں اور سازشیں زور پکڑیں۔ لوگوں کے دلوں میں شک و تذبذب پیدا ہو گیا۔ بعض نے علی کی قیادت پر سوال اٹھائے اور بعض نے اپنا الگ نظریہ اپنایا۔ اس سیاسی انتشار اور اندرونی اختلافات نے نہروان کی جنگ کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کوشش کی کہ امن قائم رہے اور امت کو متحد رکھا جائے مگر حالات ان کے قابو سے باہر ہو گئے۔ مصر امویوں کے قبضے میں چلا گیا اور شام میں معاویہ نے اپنی فوجی اور سیاسی پوزیشن مضبوط کر لی۔ اس وقت تک اہل بیت کے چاہنے والے اور حضرت علی کے وفادار انتہائی دباؤ اور خطرے میں تھے۔ ہر طرف فتنہ اور بغاوت پھیل گئی مگر ان کے دل میں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور ان کی قربانی ہمیشہ زندہ رہی۔ یہ یاد ان کے لیے حوصلے کا سبب تھی اور امت کے لیے ایک اخلاقی اور دینی مثال بنی۔ اہل بیت کے چاہنے والوں نے ہمیشہ یاد رکھا کہ کسی طرح محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم عمری میں بھی باطل کے مقابلے میں قدم جمائے، اپنی جان کی قربانی دی اور عدل و انصاف اور وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ اس واقعے نے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ ظلم اور فتنہ کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اہل حق اور وفادار ہمیشہ زندہ رہیں گے، چاہے حالات کتنے بھی خراب اور مشکلات کتنی بھی زیادہ ہوں۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور خوارج و امویوں کے سازشوں نے ایک طویل سیاسی دور کا آغاز کیا جو خلافت راشدہ کے اختتام اور اموی خلافت کے قیام تک پہنچا۔ یہ دور فتنہ، انتشار اور سیاسی آزمائشوں کا دور تھا جس میں ہر قدم ایمان، وفاداری اور قربانی کا امتحان تھا۔ امت کے وفادار اور اہل بیت کے چاہنے والے ہمیشہ اس زمانے کے سبق کو یاد رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو ایک مشعل کی طرح اپنے دلوں میں روشن رکھا۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ آپ کا تعلق اسلام کے ابتدائی اور جلیل القدر صحابہ سے تھا اور آپ کی تربیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں ہوئی۔ بچپن ہی میں آپ نے جلال و شجاعت کے اعلیٰ اخلاق سیکھے اور دین کے لیے قربانی کی روح پیدا کی۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض شورشوں میں حصہ لیا مگر یہ ان کا ذاتی موقف تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک یا ہم خیال نہیں تھے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مصر کا گورنر مقرر کیا تاکہ وہاں کے حالات کو قابو میں لایا جا سکے۔ تاہم مصر پر معاویہ بن ابی سفیان کے لشکر کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وفادار اور بہادر جرنیل حضرت مالک اشتر نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر بھیجا تاکہ وہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چارج سنبھال لیں اور انہیں مدینہ واپس لائیں، مگر مالک اشتر نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ مالک اشتر کی شہادت کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے مصر پر لشکر کشی کا حکم دیا اور عمرو بن العاص کی قیادت میں فوجیں مصر پر حملہ آور ہوئی۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے مزاحمت کی مگر آخرکار دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہیں شدید اذیت اور بھوک پیاس میں رکھا گیا اور پھر ظالمانہ طور پر قتل کر دیا گیا اور ان کی لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کر آگ لگا دی گئی۔ یہ خبر جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ شدید رنج و غم میں مبتلا ہو گئیں اور بار بار روتی رہیں۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے وفادار، بہادر اور دفاع کا ستون تھے اور ان کی شہادت ہمارے لیے نہایت دردناک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی گورنری کے لیے قیس بن سعد کو بھیجنے کی کوشش کی مگر شام کی افواج نے راستے بند کر دیے اور یوں مصر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہ صرف ایک تاریخی سانحہ تھی بلکہ ان کی قربانی ہمیں وفاداری، بہادری اور دین کے لیے قربانی دینے کی عظیم مثال بھی دیتی ہے۔ ان کی زندگی اور شہادت اسلامی تاریخ کے ان واقعات میں شامل ہے جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت ہمیں وفاداری، بہادری اور قربانی کا سب سے بڑا درس دیتی ہے۔ ان کی قربانی نہ صرف حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہمیشہ زندہ رہی بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک روشن مثال بن گئی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا کبھی آسان نہیں ہوتا مگر یہی وہ راستہ ہے جو دین اور ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ آج بھی اہل بیت کے چاہنے والے اور محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد رکھ کر اپنے دلوں میں حوصلہ اور ثابت قلبی پیدا کرتے ہیں۔ ان کے اس پاکیزہ اور بلند کردار کو یاد کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں عدل و وفاداری اور دین کے اصولوں پر قائم رکھنا چاہیے۔ یہی پیغام ہے جو یہ عظیم واقعہ ہمیں آج بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔